نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه صدق رسولنا الکریم۔ ناظرین گرامی، بخاری شریف سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا رمضان کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے رکھ کے کوئی آدمی جھوٹ بھی بولتا رہے اور برے کام بھی کرتا رہے تو یاد رکھو اللہ کو اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے، مطلقاً اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے رہو۔ گویا اگر یہی سارے کام کرنے ہیں روزہ رکھ کے تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رمضان کے آداب کیا ہیں؟ روزے میں ہمیں کس قسم کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ روزہ دراصل مسلمانوں کے لیے ایک مہینے کا ریفریشر کورس ہے۔ گویا روزے میں ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہے، ہم نے کوشش نہیں کرنی کوئی برے مناظر دیکھنے کی۔ ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہے، ہم نے کوئی ایسی بد اخلاقیت پر مبنی چیزیں سننے کی یا غیبت سننے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ زبان کا بھی روزہ ہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا ہم کوئی بات جھوٹ کہیں بغیر تصدیق کے۔ تو گویا ایک پورا تربیت کا مہینہ ہے، اور اگر یہ پورا مہینہ ہم پوری شعوری آگہی کے ساتھ اور ذہنی بیداری کے ساتھ اگر ہم روزے کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ پورا مہینہ بتائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا ایک اثر ہماری شخصیت پہ آئندہ مہینوں میں بھی رہے گا، تبھی روزے کا فائدہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر روزے میں کوئی آدمی آپ سے جھگڑا کرے، آپ سے بری بات کہے، تو اس کو اسی انداز میں آپ جواب نہ دے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش نہ کریں۔ آپ بس اسے اتنا کہہ دیں انی صائمن، بھئی دیکھو میں روزے سے ہوں، میں تیری طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس سے مراد یہی ہوگا جب آپ کہہ دیں گے کہ انی صائمن، میں روزے سے ہوں، اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ پھر ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے کہ فَلْيَصْمُتْ، اگر پھر بھی کوئی شرمگیزی کر رہا ہے اور آپ کو اکسا رہا ہے کہ آپ بھی لڑائی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَصْمُتْ، پھر روزے دار کو چاہیے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ اور اگر لازمی طور پر اس کو بولنا ہی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لیقول خیرا، اور اس کو لازمی طور پر کوئی جواب دینا ہی ہو تو وہ بھلے انداز میں اچھے لفظوں میں جواب دے۔ گویا یہ آداب ہیں روزہ رکھنے کے۔ روزہ دراصل بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، نہ ہی روزہ اس بات کا نام ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے کام چھوڑ دیں کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ صحابہ کرام تو روزوں میں بھی، اور مسلمان ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ رمضان میں بھی جہاد کرتے تھے، وہ لڑتے تھے، تلوار زنی کرتے تھے، سارا دن بھوکے رہتے تھے اور اللہ کی راہ میں وہ کھڑے رہتے تھے۔ تو روزہ ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ دعا ہے کہ یہ روزہ ہمارا، ہم روزے کے جملہ تقاضے پورے کر سکیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں رمضان کے مہینے میں قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے اور بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی دستور العمل ایسا بھی ہے جو صرف زبان سے پڑھنے کے لیے ہو، سمجھنے کے لیے نہ ہو۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ رمضان میں جتنا قرآن پڑھیں بہت اچھے انداز میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ کے پڑھیں،
تاکہ سمجھ آئے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ ہاں میں یہ بھی یاد دلا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں جو شخص قرآن پڑھے گا عام دنوں کے مقابلے میں اسے 70 گنا زیادہ ثواب ہوگا، 70 گنا زیادہ ثواب ہوگا۔ ناظرین گرامی، ایک حدیث بیان کر کے پہلے ہی میں آپ کو یاد دلا دوں، یہ چاند رات آتی ہے تو چاند رات کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ کہا ہے، یہ انعامات کی رات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ رمضان، فی آخر لیلۃ فی رمضان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ میاں اپنے بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے والا مہینہ بھر کام کرے تو وہ مہینہ ختم ہوتے ہی اس کو اس کی اجرت تو دی جائے۔ تو اللہ میاں ایسا نہیں ہے کہ مہینہ بھر جو روزے رکھے اور روزے کا خیال رکھے اور شعوری آگہی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش رکھے، ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ اس میں اللہ اور رسول کا منشا کیا ہے، وہ اپنی پرسنل لائکس ڈس لائکس سے دستبردار ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ میاں پھر ایسا نہیں کرے گا کہ یہ محنت اور مزدوری کرنے والے کو اس کا اجر نہ دے۔ تو لیلۃ الجائزہ انعامات کی رات ہے، اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ چاند رات آتی ہے تو لوگ نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں، مہندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، باقی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، وہ کام بھی کریں، لیکن یہ بہت متبرک رات ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ یہ میں 1 مہینہ سوا مہینہ پہلے اپنے سارے ناظرین کو عرض کر رہا ہوں، اور رمضان کے اخیر میں ایک مرتبہ پھر بھی آپ کو یاد دلائیں گے کہ لیلۃ الجائزہ کو چاند رات کو ضائع نہ کیا جائے۔ شکریہ جی۔